بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید کی نماز اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اگلی صف والے بندے کو دیکھ کر کے تکبیریں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کی نماز سال میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، عید الفطر پڑھی جاتی ہے یا عید الاضحیٰ پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ دیر کے بعد پڑھنے کی وجہ سے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے عید کا طریقہ بتا دیتے ہیں تاکہ آسانی رہے، اور ہر بندے سے میری گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز کو، ایسے طریقوں کو عید سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ اس عمل کی تیاری ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ موقع پہ پھر اگلا بندہ بھی غلط کر رہا ہو، اگر وہ تکبیر کے اوپر ہاتھ باندھ رہا تو میں بھی باندھ رہا ہوں، وہ چھوڑ رہا تو میں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ایسے نہیں کرنا، بلکہ اگر انسان پہلے سے جس طرح ہر چیز کی تیاری کر لیتا ہے، عید کی بھی تیاری کر لیں گے تو اللہ کا یہ حکم بہترین ادا ہو جائے گا۔ جب ایک صحیح پراپر طریقے سے یہ عمل ادا ہوگا تو یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنے گا۔ عید کی اذان نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے بھی کوئی نفل نہیں، اور عیدگاہ اندر جا کر کے بھی کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ تیسری بات، عیدگاہ جاتے ہوئے ایک رستے سے جانا، دوسرے رستے سے واپس آنا، یہ سنت ہے۔ تیسری بات کہ عیدگاہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تلبیہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ طریقہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت ہے یہ واجب ہے، عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، مثال دے رہا ہوں، ویسے تو عید الاضحیٰ ہو تو عید الاضحیٰ کہنا ہے، عید الفطر ہے تو عید الفطر کہہ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سبحانک اللہم سارا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ کہے گا اللہ اکبر، آپ نے کانوں تک ہاتھ لے جانے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، ہم نے بھی ہاتھ کانوں تک لے جانے اور چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، تیسری دفعہ ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں۔ پھر تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، رکوع سجدہ کر کے یعنی رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت میں امام کھڑا ہو جائے گا۔ جب دوسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھ لینے ہیں، امام قرات کا سورۃ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا، اس کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا کر کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہم نے دوبارہ بھی کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، تو ہم نے کانوں تک ہاتھ لے جانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی دفعہ امام کہے گا اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع، سجدہ، اتحیات، سلام پھر جائے گا۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے عید کا، وہ بیٹھ کے سننا سنت ہے۔ اس طرح عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے، یعنی مطلب بتانے کا یہ کہ ہر عبادت جو ہے نا اس کی تیاری کر کے، اس کو اچھے طریقے سے اگر کر کے جائیں گے تیاری کے ساتھ، تو وہ اللہ کو بھی مقبول ہوگی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقبول ہوگی۔ جب مقبول ہوگی تو اس کی خیر و برکت صحیح طریقے سے ملے گی، اس کی ہمیں افادت اچھی طرح ملے گی۔ وگرنہ اگر انسان جائے، جیسے ہم لوگ جنازے میں جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بعض دفعہ بس گزارا کر کے آ جاتے ہیں، تو اس سے پھر عبادت تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے مزہ نہیں آتا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اگر ہر اس عمل کو دیکھ لیا جائے، اس کی تیاری کر لی جائے، تو اس کا یقیناً بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔